شیخ شمس الدین ترک پانی پتی چشتیہ سلسلہ کے عظیم بزرگان دین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا اسم شریف شمس الدین اور لقب شمس الاولیاء ہے۔ والد گرامی کا نام سید احمد بصوی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے محمد بن علی تک جا پہنچتا ہے، جو محمد بن حنفیہ سے مشہور ہے۔ بیعت و خلافت سماعت کیجیے۔ شمس الدین ترک پانی پتی ترکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ علاء الدین علی احمد صابر کے خلیفہ تھے۔ سیر الاقطاب کے مصنف کہتے ہیں کہ آپ کو فرید شکرگنج سے بھی خرقہ خلافت ملا تھا، اور آپ انہی کے کہنے پر آپ صابر کلیر کے ساتھ کلیر شریف پہنچے۔ خدمت گزاری کی وجہ سے صابر کلیری آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ 15 سال تک صابر کلیر کے غسل، وضو، کھانا پکانے اور لکڑیاں لانے کی خدمت پر مامور رہے۔ جب صابر کلیر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کو اپنے پاس بلایا اور خرقہ خلافت عطا کیا اور ارشاد فرمایا، میرے مرنے کے 3 دن بعد پانی پت کو روانہ ہو جانا۔ آپ نے عرض کی کہ حضور، پانی پت کی ولایت پر ان دنوں شرف الدین بو علی قلندر فائز ہیں، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ صابر کلیر نے فرمایا کہ ان کی ولایت کا دور ختم ہو چکا ہے، تم وہاں پہنچو گے تو وہ شہر کے دروازے پر آ کر تمہیں ملیں گے۔ علی احمد صابر کلیری کے وصال کے 3 دن بعد شمس الدین ترک پانی پت روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو آپ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ بو علی قلندر نے نور باطن سے آپ کی حالت کو دیکھ لیا اور حجرے سے باہر آ گئے۔ ایک حلوہ فروش کا بیٹا جو بو علی قلندر کا منظور نظر تھا، اس نے بو علی قلندر سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر بو علی قلندر نے کہا کہ بیٹا، اس علاقے کی ولایت ایک اور بزرگ کے حوالے ہو گئی ہے، اب میرے لیے حکم نہیں کہ اس شہر میں رہ سکوں۔ حلوہ فروش کے بیٹے نے کہا کہ حضور، مجھے اس صاحب ولایت سے ملاقات کروائیں۔ بو علی قلندر نے فرمایا کہ فلاں محلے میں دیوار کے سائے میں تم کو ایک مرد درویش ملے گا، بس وہی صاحب ولایت ہیں۔ وہ حلوہ فروش وہاں پہنچا تو اس نے آپ کو دیکھا اور واپس آ گیا۔ اس وقت بو علی شاہ قلندر شہر سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد شمس الدین ترک پانی پتی شہر میں داخل ہوئے اور بو علی قلندر کے حجرے میں آئے اور پھر زندگی بھر وہیں قیام کیا۔ اس دوران شمس الدین ترک پانی پتی اور بو علی شاہ قلندر آپس میں بڑی محبت اور اتحاد سے رہتے تھے آئیے اب ان کی ایک کرامت سماعت کیجیے۔ سیر الاقطاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ پانی پت کے ایک سید شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کی سیادت کس طریقے سے ثابت ہے؟ شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے ایسے ہی سنا ہے اور ہمارے پاس نسب نامہ بھی ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس بات کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے، ہماری تسلی نہیں ہوئی۔ جب شمس الدین ترک پانی پتی نے یہ بات سنی تو دل میں جوش پیدا ہوا اور فرمایا کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص علی کی اولاد سے ہوگا اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔ آؤ ہم دونوں مل کر آگ میں کود جاتے ہیں، جسے آگ نہ جلائے گی وہ سید ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ خانقاہ کے تنور میں کود گئے اور تھوڑی دیر بعد اس سید کو آواز دی کہ تم بھی اندر آ جاؤ تاکہ تمہاری سیادت کا بھی پتہ چل جائے۔ اس شخص نے تنور میں دیکھا کہ آپ بڑے مزے سے تنور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہوا اور واپس ہوا ہی تھا کہ تنور کے اندر سے ایک شعلہ نکلا اور اس کے کپڑوں پر گرا، جس سے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ وہ چیختا چلاتا ہائے ہائے کرتا دوڑ رہا تھا کہ شمس الدین ترک پانی پتی تنور سے باہر نکلے اور اس کی آگ بجھائی۔ جب اس شخص کی حالت ٹھیک ہو گئی تو اس نے توبہ کی اور آپ کا مرید ہو گیا۔ تو یہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی بڑی کرامت ہے، اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کی۔ اب آئیے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا وصال کہاں ہوا اور کتنی تاریخ کو ہوا۔ شمس الدین ترک پانی پتی باتفاق مورخہ 10 جمادی الثانی اس میں دیا ہے 716 یا 715 یا 718 ہجری میں ہوا۔ اس دار فانی سے آپ رخصت ہوئے۔
آپ کی آخری آرام گاہ پانی پت ہندوستان میں موجود ہے، آپ کا مزار شریف وہاں پہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کیجئے گا، دل سے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم۔